پھر 18 جولائی 2021 کو کیا ہوتا ہے؟ نور اس کے پاس پہنچی کیسے؟ یہ اسے بار بار فون کر رہا تھا، وہ نہیں جاتی تھی. اس کے کراچی میں تھے والدین ظاہر جعفر کے، اسلام آباد میں اس کے گھر بہت سارے ہیں ظاہر جعفر کے، امیر لوگ تھے نا. F7 میں ایک بڑا بنگلہ ہے، یہ وہاں بھی رہتا تھا، آ کے اکثر رہتا تھا. یہ میسج کرتا ہے ایک دن، جب وہ قطع تعلق اس نے کر لیا، اسلام آباد میں تھی، یہ میسج کرتا ہے. پہلی بات تو یہ لکھتا ہے کہ تم میری چاہت ہو اور میں ساری عمر کے لیے امریکہ واپس جا رہا ہوں، ایک بار مجھے ملنے آ جاؤ. یہ بلف کر رہا تھا یا سچ میں جا رہا تھا؟ دیکھیے امریکہ تو جا رہا تھا. اس نے 7 جولائی کو نیو یارک کے لیے ایک ون وے ٹکٹ بک کرایا تھا، اور وہ شیڈول تھا 19 جولائی کی رات کا. اچھا. کہ لیٹ نائٹ فلائٹ 19 جولائی کو یہ نیو یارک جا رہا ہے. لیکن اس کے ذہن میں خناس کیا تھا، کیا کرنا چاہتا تھا، اسے ملنا کیوں چاہتا تھا. اس نے میسج جو کیا وہ میسج پڑھتی ہے 1 2 4 مسلسل میسج کرتا رہا. اس دن یہ 18 تاریخ کو اس نے 17 کو یہ کہہ دیا تھا نور نے اپنے والدین کو، والدین اس کے ساتھ تھے اسلام آباد میں، کہ جی میں ذی الحج کا روزہ رکھوں گی. 2-3 دن بعد تو عید تھی. اس نے کیا کیا، اس نے جب اوپر تلے میسج کیے تو نور نے کہا کہ پتہ نہیں واقعی جا رہا ہے تو چلو میں اس نے اس کو واٹس ایپ ٹکٹ کی بھی کاپی کی کہ میں نے ٹکٹ بنایا ہوا ہے. تو نور کو یقین آ گیا، اس نے کہا چلو اتنا عرصہ قطع تعلق رہا ہے تو میں چلی جاتی ہوں. نور 18 تاریخ کی رات کو جب اس نے سحری کے لیے اٹھنا تھا، اس سے تھوڑی دیر پہلے ذہن بنایا کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں. اور گھر والوں کو بنا بتائے، کچھ بتائے بغیر خاموشی سے کنڈی کھولی اور یہ باہر نکل گئی. ڈرائیور سے کہا مجھے وہ چھوڑ دو. اسی رات جب یہ گھر سے نکلی ہے 4 ٹیلی فون اس کی ریکارڈ کے مطابق 4 دفعہ راستے میں بات ہوئی کہ میں فلاں جگہ پہنچ گئی ہوں. پھر پوچھتا تھا تو یہ عجیب سے طرح کے اس کے ذہنی صلاحیت کیا تھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے. بار بار پوچھتا کہاں پہنچی، اس نے کہا فلاں جگہ. 4 بار اس نے صرف راستے میں رابطہ کیا F7 تک پہنچنے کے دوران. یہ دوران سفر بتاتی رہی اس کو، یہ وہاں پہنچتی ہے، وہاں چلی جاتی ہے، وہاں گھر میں اس کے ساتھ بیٹھتی ہے، باتیں کرتی ہے، سارا کچھ ہے. اس نے ٹیکسی بھی بک کرائی ہوئی تھی. کس چیز کی؟ ایئرپورٹ جانے کے لیے. وہ ٹیکسی والا آتا ہے اور ٹیکسی والا باہر کھڑا ہوتا ہے، یہ فون نہیں پک کرتا. ملازم آ کے بتاتا ہے ٹیکسی والا آ گیا، اس کو 1000 روپے دیتا ہے کہ جاؤ اس کو دے دے، اس کو واپس چلا جا، ابھی ہم فلائٹ لیٹ کر رہے ہیں. پلاننگ اس کی جو تھی اس کے مطابق. یہ پتہ نہیں کیا اس سے گفتگو کر رہا تھا، اندر کیا معاملہ تھا. پھر دوبارہ اندر سے کنڈی لگاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. اس دوران جو ہے پھر اپنے فون کرتا ہے، اپنے جو اس کا ٹکٹ والا تھا نا ٹریولنگ ایجنٹ، اس کو فون کرتا ہے ٹریولنگ ایجنٹ کو کہ جی میں اگر نہ جاؤں نیو یارک آج تو پھر. اس نے کہا آپ کو تو کچھ نہیں واپس ملے گا، پیسے مارے جائیں گے. اس نے کہا اگر میں ایکسٹینڈ کروا لوں آج کی بجائے 2-4 دن، اس نے کہا اگر 2-4 دن بعد کرائیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ اضافی چارج دینے پڑیں گے اور وہ آپ دے کے کرا سکتے ہیں. یہ کہتا ہے اچھا میں بتاتا ہوں. یہ نور سے گفتگو کرتا رہتا ہے. اس دوران پھر کال آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے ٹیکسی ڈرائیور جو اس نے بک کرائی تھی کہ سر اگر آپ کو اب بھی جانا ہے، لیٹ نائٹ جانا ہے تو مجھے آپ بتائیں، میں آ سکتا ہوں، میں اویلیبل ہوں. یہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا پھر کرو، ابھی رات 1-1:30 بجے تو تم 2 بجے کے بعد آ جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، میں آپ کو ڈراپ کراؤں گا. بات ختم ہوتی ہے. اتنی دیر میں یہ نور کا ہاتھ پکڑتا ہے اور نور کو بڑی تیزی سے نیچے فرسٹ فلور سے نیچے لیتا ہے گراؤنڈ فلور پہ. اب ایسی صورتحال میں اجلت میں اس کو پکڑتا ہے، گھسیٹتا ہے، بیگ ہاتھ میں پکڑتا ہے اور اس کو چپل پہننے کی مہلت نہیں دیتا اور فوراً نیچے اتار لاتا ہے اور باہر گاڑی میں بٹھا لیتا ہے. ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ایئرپورٹ کے راستے میں یہ قریب پہنچنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ ڈرائیور سے کہ یار واپس موڑ لو، یہ لگتا یہ ہے کہ فلائٹ مس ہو جائے گی، ابھی 5 منٹ اوور پیسے ہی ہو گئے، پہلے جلدی میں تھا. تو اسے کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں بس واپس موڑ لو. یہ واپس موڑتا ہے اور اپنے گھر آ جاتا ہے. اچھا، ٹیکسی ڈرائیور نے پولیس کو یہ بیان بھی دیا کہ 15 منٹ ٹیکسی میں رہا، ایک بار بھی نور نے کوئی بات نہیں کی. وہ ڈرائیور کا جو بیان قلم بند کیا کوہسار پولیس، تھانہ کوہسار تھا، کوہسار پولیس کی تفتیشی مثل میں یہ ضمنی موجود ہے کہ ڈرائیور یہ کہتا ہے کہ میں نے جتنی دیر وہ ایئرپورٹ تک لے کے گیا، 8-پون گھنٹے کا راستہ ہے، اور واپس آئے، اس دوران نور نے اسے ایک کلام نہیں کیا. یہ بولنے کی کوشش بھی کرتا رہا، وہ نہیں بولی. نور شوق میں تھی. نور شوق میں تھی. ایسا لگتا تھا کہ نور کے سر پر کوئی خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں. یہ واپس آتے ہیں، یہ گھر چلا جاتا ہے. جو باہر 2 لوگ ملازم اس کے گھر میں، ایک کا نام ہے جمیل، اس سے یہ کہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اوپر،
تم نے دروازہ بند کر دینا ہے, کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینی. یہ رات کا آخری پہر ہے, یہ اندر چلا جاتا ہے. اچھا 7 لاکھ کا کیا چکر ہے؟ اس نے 7 لاکھ بھی مانگے نور سے. اس نے نور سے یہ کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں, مجھے فوری طور پر رقم کی ضرورت ہے. اس نے کہا کتنے؟ اس نے کہا 7 لاکھ. اس نے کہا کیسے ارینج کروں اس وقت لیٹ نائٹ؟ اس نے کہا جیسے مرضی ارینج کرو. اچھا یہ تو خود اتنا امیر تھا, اسے کیا پیسے کرنے تھے؟ بعض اوقات باپ کے اکاؤنٹ میں, ماں کے اکاؤنٹ میں, خاندان کا جو فیملی اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے ہوتے ہیں, جیب میں نہیں ہوتے. اس نے کوئی منصوبہ ایسا بنایا ہوا تھا کہ نور سے پیسے مانگے. نور نے ارینج کیا. جو اس نے 7 لاکھ مانگے نا, اس کو 7 لاکھ تو نہیں مل سکے, لیکن ڈرائیور کے ہاتھ 2.5 لاکھ روپیہ نور نے منگوا کے اس کو دیا. لیکن اس کے والدین نور کے جو ہیں, شوکت مقدم اور کوثر مقدم, وہ دونوں بے خبر ہیں, لا علم ہیں. میں نے شوکت صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی رقم دی اس کو اس رات؟ تو آپ کو پتہ ہوتا کہ بھئی علم میں ہوتا نا آپ کے کہ بھئی یہ وہاں ہے نور. تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ پیسے کہاں سے آئے, کس نے منگوائے, کون لا کر دے کے گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رقم سے بھی بے خبر تھے اس کے گھر والے. اچھا اس چیز سے یہ سوال نہیں اٹھتا کہ ڈرائیور نے پیسے ارینج کر کے نور تک پہنچائے, تو ڈرائیور کو جب پتہ چلا کہ نور گمشدہ ہے, والدین کو پتہ چلا نور گمشدہ ہے, تو ڈرائیور نے کچھ بتایا نہیں؟ بٹ صاحب ایک بات میں نے آپ کو مغربی معاشرے کی بتائی ہے نا, بڑی سوسائٹی کی, ہائی لیول سوسائٹی کی, ان میں ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ جو ڈرائیور کام کر رہا ہے, جو ملازم ان کے ساتھ ہیں, ان کے قریب ہیں, وہ ان کی شکایت نہیں کرتے, مخبری نہیں کرتے. اس کا کہیں بیان اس طرح کا مجھے نہیں ملا, پوری تمام تر تحقیق کے باوجود, کہ ڈرائیور نے کسی کو بتایا ہو کہ نور بی بی نے مجھ سے پیسے منگوائے اور وہ کہاں ہے, یہ نہیں پتا, کہیں نہیں آتا. ہاں ایک سوال بات آپ کی بات سے نکلتی ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ گھر والوں کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ نور کہاں گئی. یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ دیکھیں نا, آخر نور گھر میں نہیں ہے. اب یہ جب سحری کے وقت نور اٹھی ہوئی نہیں ہوئی, گھر والوں کو نہیں پتا. اس کی والدہ یہ کہتی ہیں, کوثر مقدم, وہ یہ کہتی ہیں میں نے صبح 9-10 بجے, میں نے کہا چلے لیٹ تک سو رہی ہے, روزہ رکھ کے سوئی ہوگی. اس نے کہا تھا میں روزہ رکھنا ہے ذی الحج کا. اس نے کہا جی کہ میں نے ملازمہ سے کہا کہ جا کے چیک کرو, اس کو اٹھاؤ, پوچھو کیا حال ہے, کیسے ہے. تو وہ 1-2 دفعہ نوک کر کے نہیں اٹھتی. انہوں نے کہا سو رہی ہے. پھر 1-2 گھنٹہ انتظار کر لیا. کافی دیر کے بعد جب دوبارہ ملازم نے کہا کہ جا کے نوک کرو, دیکھو وہ دروازہ کھلا تھا لیکن نوک کیا کوئی جواب نہیں آیا. اس نے دیکھا تو اندر تو بی بی ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا نور کہاں ہے؟ اس نے آ کے بتایا والدہ کو کہ نور بی بی تو نہیں ہے اپنے کمرے میں. نے کہا وہ کہاں گئی؟ انہیں اس بات کی فکر لاحق ہو گئی. اب یہ 12-14 گھنٹے گزر گئے اور نور گھر میں نہیں ہے. 19 تاریخ آ گئی. والدین کو فکر لاحق ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں شوکت مقدم صاحب, جو مجھ سے ان کی گفتگو ہوئی, کہ ہم نے تلاش بسیار شروع کی. عزیز و اقارب کے گھر دیکھا, دوستوں کے گھروں میں, رشتہ دار, اس کی سہیلیاں, جتنے ممکن تھا ان سے پوچھا. ظاہر سے رابطہ نہیں کیا؟ ظاہر کا تو ان کو پتہ ہی نہیں, کہ ظاہر سے تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ تعلقات کشیدہ ہیں, ختم ہو چکے ہیں. انہیں کہا وہ کہاں وہاں, اور ایک دوسرا ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ظاہر جعفر تو اسلام آباد میں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ظاہر جعفر تو اچانک میسج کر کے اس کو بلاتا تھا نا کہ بھی تم آ جاؤ, میں جا رہا ہوں نیو یارک واپس, آخری ملاقات. اس نے بلکہ یہ لکھا ہے میسج میں, یہ سنا ہے کہ جی آخری ملاقات کے لیے آ جاؤ. تو وہ تو اس جھانسے میں گئی ہے نا. اب یہاں گھر والے جو ہے نا بالکل بے خبر ہیں, وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں ادھر ادھر. شوکت مقدم صاحب یہ کہتے ہیں, مجھ سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ہر طرف تلاش کیا, ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا. ہم نے فون کیا ایسے ہی, جب مرتا کیا نہ کرتا, پولیس کو نہیں اطلاع کر رہے اپنی عزت کی خاطر. انہوں نے کہا ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں گئی. وہ فون کرتے ہیں ذاکر جعفر کو, ظاہر جعفر کے والد کو, کہ جی وہ ظاہر ہیں. انہوں نے کہا نہیں ظاہر تو یہاں نہیں ہے. نے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں کہ اسلام آباد ہو گیا, کہاں ہے ہمیں نہیں پتہ, یہاں نہیں ہے, وہ گھر میں نہیں ہے. اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نور کہاں ہے؟ اس نے کہا ہمیں نور کا پتہ, ہم تو کراچی میں. دونوں نے کہا, اس کے والد نے, ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر نے, اس کی والدہ نے عصمت جو تھی, عصمت نے بھی کہا کہ ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے. وہ بھی خیر پریشان ہو رہتے ہیں. یہ اس دوران جو ہے نا مسلسل فون کرتے رہتے ہیں ظاہر جعفر کے نمبر پہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ نور مقدم کے نمبر پہ بھی. وہ ان اٹینڈڈ جاتے ہیں لیکن بیل بند ہے, گھنٹی ہو رہی ہے, مل رہا ہے نمبر, سارا کچھ ہے, لیکن یہ اپنی جگہ پہ ہے. تفتیش کے بعد ہی ثابت ہوئی باتیں. یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ جناب ان سے رابطہ نہیں ہو پاتا, وہ مشکل رہتی ہے.
یہ دونوں تلاش بسیار میں لگے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں چاروں طرف. اس دوران فون آتا ہے نور مقدم کا اپنے نمبر سے. اچھا. اپنے نمبر سے اپنی والدہ کو فون آتا ہے، کوثر بی بی کو. ماما آم فائن، یہ جملے، ماما آم فائن، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ لاہور آ گئی ہوں، 2-3 روز میں واپس آ جاؤں گی، آپ وری نہ کیجیے گا. میں فون اٹینڈ نہیں کر سکی، میں راستے میں تھی، سو گئی تھی. جو بہانہ اس نے کیا، وہ جھوٹ بول رہی تھی. شی واز ان اسلام آباد، لیکن اس نے ماں کو تسلی دینے کی خاطر. چھپایا کیوں؟ چھپایا اس لیے، یہ میں نے پوچھا مقدم صاحب سے، شوکت مقدم سے، کہ شوکت صاحب یہ کیوں چھپایا؟ اس نے کہا لگتا یہ ہے بادیو نظر میں کہ شاید یہ فون گن پوائنٹ پہ کروایا گیا ہے، کہ بندوق لے کے یا چاقو لے کے کھڑا ہے ظاہر جعفر. یہ بادیو نظر میں ظاہر جعفر کھڑا ہے کہ تو اپنی والدہ سے یہ بات کر، یہ جملہ کہ جو وہ کہتا رہا وہ ریپیٹ کرتی رہی. اب آپ یہ دیکھیں کہ نور مقدم نے جب اپنی والدہ کو فون کر دیا، کہ فون پہ کہا کہ ماما آئی ایم فائن، میں لاہور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوں، تو ان کو تسلی ہو گئی. انہیں شک نہیں ہوا؟ انہیں شک نہیں ہوا کسی قسم کا، کیونکہ اس کے والد صاحب یہ کہتے ہیں، مذہبی ہو گئی تھی بچی ہماری، اور وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے کے لیے کہتی تھی. لیکن ہم نے اسے کہا کہ اگر وہ کہتی بھی ڈیمانڈ کرتی تبلیغی جماعت سے جانا چاہتی، شاید ہم اسے اجازت نہ دیتے، کیونکہ اس نے آج تک ایسا کیا ہی نہیں کہ بغیر بتائے گھر سے نکل گئی، رات کے آخری پہر نکلی، پتہ نہیں کب چلی گئی، اور لاہور پہنچ گئی سہیلیوں کے ساتھ. بقول اس کے تھا تو یہ جھوٹ ہی. لیکن اس کے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب یہ سارا معاملہ کھلا اور ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہماری بچی کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، تب ہمیں یہ حقیقت کھلی کہ یہ گن پوائنٹ پہ فون کروایا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس نے کہا ہوگا کہ میری ماما پریشان ہے، میرے بابا پریشان ہے، تو مجھے فون، تو اس نے فون کی اجازت دی ہوگی. اس سے پہلے نہ فون اٹینڈ کرنے دیا، نہ اس نے خود اپنا فون اٹینڈ کیا، تو پھر اس نے اس سے زبردستی فون کرایا اور یہی 2 جملے کلوائے، کہ جھوٹ بلوایا کہ جی وہ نارملی اس کے والد صاحب کہتے ہیں، اس کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی، بڑی فرم تھی اپنے معاملات میں، مذہبی اعتقاد بے انتہا تھا اس کو، اور وہ پابند صوم و صلات ہونے کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ تھی کہ وہ کبھی بھی والدین کی حکم عدولی نہیں کرتی تھی. اگر وہ لاہور کا بتا کے جاتی تو وہ روک لیتے. یہ لاہور کا بھی ایسے ہی تھا. وہ کہتے کہ ہمیں اطمینان تو ہو گیا لیکن کچھ پتہ نہیں تھا. اچھا، F7 کے اس گھر میں ہو کیا رہا تھا؟ اصل کہانی یہ ہے جو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے 2 روز کیسے گزارے شوکت مقدم صاحب سے. پھر پیرالل کہانی سامنے آئی کہ F7 میں ظاہر جعفر کے بنگلے میں کیا ہو رہا تھا. ظاہر جعفر کے بنگلے کے بارے میں نے آپ کو ایک جملہ بتا دیا کہ 2 ملازم تھے، دونوں ملازم گھر کے تھے. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے دروازہ نہیں کھولنا، کسی کو آنے نہیں دینا، کسی کو جانے نہیں دینا. کنڈی بند کر لی تھی، پہلی منزل پہ اوپر تھی. ادھر وہ پریشان تھے، ڈھونڈ رہے تھے، ان کو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا. پھر جب تسلی ہو گئی، جواب مل گیا، تو اس طرف آئیے کہ یہاں صورتحال یہ تھی کہ ملازموں نے جو پولیس کو بیان دیا اور جو ہمسائے لیفٹ رائٹ رہنے والے، پیچھے رہنے والے، ان کے بیانات سامنے آئے. ان سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ایک بار اونچی اونچی آوازیں آئیں لڑائی جھگڑے کی، چیخو پکار، ایک خاتون کی، ایک بندے کی. خاتون کی آواز نور مقدم کی تھی اور جو مردانہ آواز تھی وہ ظاہر جعفر کی تھی. یہ چیخو پکار، پھر تشدد کی چیخیں کہ کوئی بندہ کسی کو مار رہا ہو تو عورت چیخ رہی ہو. وہ یہ تشدد سٹارٹ کیسے ہوا؟ کوئی تو وجہ بنی ہوگی. یہ جو بات بعد میں تفتیش کے بعد ثابت ہوئی، جب اس کا قتل کا انکشاف ہو گیا، وہ جو ثابت ہوئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جھگڑے کی بنیادی وجہ 2 تھی. کیا؟ ایک یہ اصرار کر رہا تھا ظاہر جعفر کہ میرے ساتھ شادی کرو، تو نور یہ کہتی کہ تمہارے حالات ایسے نہیں ہیں، میں تم ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، تم ذہنی طور پہ معذور ہو چکے ہو، تم نشے کے عادی ہو، دولت کے نشے میں چور ہو، جو بھی باتیں تھیں. پہلی بات. دوسری، وہ اس کو مجبور کر رہا تھا جنسی تعلقات استوار کرنے پر. اصل مسئلہ جو تھا نا، نور کی والدہ، نور کی سہیلیوں اور اس کے جتنے عزیز و اقارب تھے، انہوں نے یہ تصدیق کی، انکلوڈنگ شوکت مقدم صاحب، کہ جی وہ پابند تھی نماز کی، روزے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس قدر باحیا تھی اور اس سے جنسی تعلقات پر مجبور کرنے کی اٹیمپٹ ہوگی، لامحالہ ریٹیلیٹ کرے گی نا، تو بظاہر یہی ہوا کہ اس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا. اس دوران جب جھگڑا 3-4 بار ہوا تو 2 اہم واقعات ہوئے. کیا؟ نمبر 1، اس نے اپنے والدین کو فون کیا، ظاہر جعفر نے. اچھا. جس طرح نور مقدم کو گن پوائنٹ پہ فون کرایا گیا، بعد میں ثابت ہوا، اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا اس کے CDR سے
اس کے ٹیلی فون کی CDR سے اس نے اپنے والد کو فون کیا, ذاکر جعفر کو, اور ان سے یہ کہا کہ بابا یہ نور شادی پہ رضامند نہیں ہو رہی, میں اسے قتل کرنے لگا ہوں. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے لائٹلی لیا. انہوں نے بتایا نہیں شوکت مقدم کو؟ اس نے کسی کو نہیں بتایا, کچھ نہیں کہا. انہوں نے اس کو اتنا لائٹلی لیا کہ اس کا رسپونڈ ہی نہیں کیا. بعد میں پھر ایک دم شور مچا, چیخو پکار بڑھی, تو ملازموں نے فون کیا ذاکر جعفر کو, دوبارہ ذاکر جعفر کو. اس نے کہا یہاں لڑ رہے ہیں آپس میں ایک خاتون, انہوں نے تو پتا نور مقدم کون ہے, انہوں نے کہا ایک خاتون اندر ہے اور صاحب اور وہ دونوں لڑ رہے ہیں اور بہت چیخو پکار ہو رہی ہے. محلے دار بھی آ گئے, انہوں نے بھی شکایتیں کی. تو ملازموں نے یہ بتایا کہ جناب وہ جو ہے وہ تو جھگڑ رہے ہیں آپس میں. اس جھگڑے کے دوران اچانک حواس باختہ پہلی منزل سے چھلانگ لگا دیتی ہے کھڑکی کے ذریعے. نور مقدم جوان خاتون ہے, چھلانگ لگائی فرسٹ فلور سے, وہ نیچے جنگلے پہ آ کے گری. اچھا. جنگلے پہ گرتے اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ لیا, زخم آیا ہوگا, چوٹ آئی ہوگی, خون نکل رہا تھا. وہ بمشکل کراتی ہوئی جو ہے نا وہ گیٹ تک جاتی ہے مشکل سے, اور ملازم نے کہا جی کھولو, یہ مجھے قتل کر دے گا, کھولو کھولو. ملازم دونوں جمیل و افتخار وہ دونوں نہیں کھولتے, گیٹ نہیں کھولتے, اس کو جانے نہیں دیتے باہر, اور یہ پھر چیختے چلاتی رہتی ہے. اور وہ اس دوران سب سے بڑی بات بتاؤں, عدالت نے ان دونوں کو سزائیں بھی دی ہیں, 10 سال قید کی سزا, اسی وجہ سے کہ ملازم اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. اس کو ریسکیو کیا جانا چاہیے تھا اس موقع پہ, اس کی امداد ہونی چاہیے تھی, ہمدردی کی جانی چاہیے تھی. یہ اس کو ہمدردی کی بجائے اس کو اندر اس اغوا اور یرغمال کی جو کہانی ہے اس کے ایک کردار یہ دونوں بھی ہیں, یہ قتل کے بھی ہیں. اگر یہ اس وقت بول پڑتے, شور بتاتے, دروازہ توڑ دیتے, کھول کے اس کو باہر نکال لیتے, تو شاید نور بچ جاتے. بچا لیتے اگر. یا ایون اس کے والد جو ہیں ذاکر جعفر, اگر وہ ہی فوری رسپونڈ کر لیتے, وہ نہیں کرتے. اس دوران شور شابہ نیچے ہو رہا ہے, تو ظاہر جعفر بھی اسی طرح چھلانگ لگا کے نیچے آتا ہے اور اس کو گھسیٹتا ہوا ہاتھ سے پکڑ کے ننگے پاؤں اوپر لے جاتا ہے کمرے میں. یہ دوبارہ کمرے میں چلا جاتا ہے, کمرے کے پھر بولٹ کنڈی لگا دیتا ہے. جب یہ کنڈی لگاتا ہے تو اس دوران یہ واقعہ تو بہت سنگین تھا. یہ جو دونوں ملازم ہیں یہ فوری پھر فون کرتے ہیں ذاکر جعفر کو کہ جناب صاحب جو ہے نا ہمارا چھوٹا صاحب, اس نے یہ حرکت کی ہے اور وہ لڑکی گر گئی ہے, زخمی ہوئی ہے, چھلانگ لگائی ہے, اس نے بھی چھلانگ لگائی ہے, اور یہ پیچھے پکڑ کے اس کو دوبارہ لے گئے. وہ کہتے ہیں اچھا بچوں تم بے فکر رہو, میں ابھی جو ہے نا وہ تھراپسٹ کو, اس کو تھوڑا سا دورہ پڑ گیا ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, اس کا ہائپر ہو گیا ہے, تو میں ابھی بلاتا ہوں اس کو. وہ تھراپی سینٹر میں فون کرتا ہے. تھراپی سینٹر یہ وہی ہے جس کا تذکرہ ہم نے ابتدا میں کیا, اور جہاں اس کی والدہ بھی جو عصمت بیگم ہے یہ بھی یہیں کام کرتی اور خود بھی زیر علاج یہیں رہا ہے. وہ ذاکر جعفر صاحب اس تھراپی سینٹر کے 2 لوگ ہیں, ایک تو مالک ہیں, ایک جو انتظامیہ چلا رہی ہے اس کے CEO ہیں. اس کے مالک, یہ بات بڑی اہم ہے کہ 2 افراد جو اصل میں اس کے مالک ہیں, ایک تو وہ بہت نامور لوگ ہیں, ان کے تعلقات بہت ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ سینٹر جو ہے یہ بڑی بڑی پارٹیوں میں جب بگڑے رئیس زادے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو ان کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں. یہ جب فون آتا ہے تھراپی سینٹر میں تو تھراپی سینٹر کے اس کو یہ لائٹلی کہتا ہے والد, اتنا ایمرجنسی نہیں بتاتا کہ جہاں وہاں قتل و غارت گری ہو رہی, اصل بات نہیں بتاتا. طاہر ظہور جو CEO ہیں ان کو یہ کہتے ہیں, اور اس کے ذریعے وہ ایک ٹیم بھجواتے ہیں ہیڈڈ بائی امجد. امجد ان کا ریسکیور انچارج ہے. امجد ٹیم لے کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے.